ایک صاحب نے سوال کیا ہے، کیا نیک لوگوں کے جسم کو قبر کی مٹی نہیں کھاتی؟ دیکھیں، انبیاء کے بارے میں تو حدیث میں آتا ہے ان اللہ حرم علی الارض ان تأکل اجساد الانبیاء، کہ اللہ نے زمین پر حرام کر دیا ہے کہ وہ انبیاء کے جسم کو کھائے، تو انبیاء کے بارے میں تو حدیث میں آتا ہے۔ باقی نیک آدمی کی میت کو یا اس کی لاش کو قبر کی مٹی نہیں کھاتی، یہ کوئی اصول نہیں ہے، یعنی ہو سکتا ہے نہ کھائے، ہو سکتا ہے کھا لے۔ اس کا تعلق اس چیز سے ہے کہ بھائی اس کی صحت کیسی تھی، وہ کس بیماری میں اس کا انتقال ہوا اور کس حالت میں اس کا انتقال ہوا۔ مثال کے طور پر اب کوئی نیک آدمی ہے لیکن اس کا انتقال کسی ایسی بیماری میں ہوا کہ اگر آپ اس کو ایک دن بھی رکھیں تو اس کا جسم سارا پھٹ جائے گا یا اس کا پیٹ پھٹ جائے گا، کوئی ایسی صورتحال ہے، تو اب آپ اس سے یہ اندازہ لگانا شروع کر دیں کہ جناب یہ نیک آدمی نہیں ہے۔ تو حدیث میں تو یہ آتا ہے کہ قبر انسان کے جسم کو کھاتی ہے، یہاں تک کہ ایک جسم کا ایک حصہ ہے انسان کی پشت میں، وہ باقی رہ جاتا ہے اور اسی سے اللہ دوبارہ انسان کو پیدا کرے گا۔ اب اس میں اس کا تعلق انسان کی ذاتی جو کیفیات ہیں جسمانی صحت کے لحاظ سے، اس سے بھی ہو سکتا ہے، جو زمین میں دفنایا گیا اس زمین سے بھی ہو سکتا ہے۔ تو یہ کوئی قاعدہ ضابطہ نہیں ہے، بعض اوقات اللہ تعالیٰ اس طرح کے مظاہر دکھاتے ہیں۔ بہت سے نیک لوگوں کے بارے میں اس طرح کی یعنی واقعات ہوئے کہ جب کسی موقع پر قبر دوبارہ کھولنی پڑی تو دیکھا کہ بھئی 2 سال 3 سال بعد بھی ان کی قبر میں وہ بالکل سلامت ہیں۔ تو ایسا بھی ہو سکتا ہے، اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ اس کے جسم کو قبر کی مٹی کھا لے۔ تو اگر قبر نے اس کے جسم کو کھا لیا ہے یا اس کا جسم کوئی پھٹ گیا ہے، کوئی اس کیفیت میں ہے، تو اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ نیک آدمی نہیں تھا یا معاذ اللہ اللہ اس سے ناراض ہے۔ ہم ان چیزوں کا تعلق ہمیشہ شریعت پر عمل کرنے سے، جو آدمی شریعت پر عمل کرے گا وہ اللہ کا محبوب ہے، جو دین اور شریعت پر عمل نہیں کرے گا وہ اللہ کا محبوب نہیں ہے۔ قبر اس کے جسم کو کھائے یا نہ کھائے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اصل عمل ہے، عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ تو اصل عمل ہے، عمل پر انسان کو فوکس رکھنا چاہیے۔ آپ نے سوال کیا ہے، مفتی صاحب میرا ایک دوست عمرہ ادا کرنے گیا اور اس نے طواف 2 بار کر لیا، یعنی 14 چکر لگا لیے اور پھر صحیح کی، تو کیا دم لازم ہو گیا یا نہیں؟ نہیں، دم لازم نہیں ہوگا، طواف کے بعد صحیح کرنی ہے، وہ چاہے آپ ایک طواف مزید کر کے صحیح کر لیں یا 2 طواف کے بعد صحیح کر لیں، اس سے دم لازم نہیں ہوتا۔ میرے بیٹے کا نام عبداللہ ہے، اسکول کے پیپر وغیرہ پر وہ نام لکھتا ہے، اب ان پیپر کا کیا کیا جائے؟ لکھ سکتے ہیں، کوئی اس میں حرج کی بات نہیں ہے۔ ظاہر ہے کہ وہ اس نیت سے نہیں لکھتا کہ اس کی بے حرمتی یا بے اکرامی کی جائے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب خطوط لکھے تھے نا بادشاہوں کو، تو اس کو آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کیا تھا۔ حالانکہ ان خطوط کے بارے میں یہ امکان بھی تھا کہ یہ خط ظاہر غیر مسلموں کے پاس جا رہا ہے، ہو سکتا ہے وہ پھاڑ کے پھینک دیں، اور ایران کے بادشاہ نے یہ کیا بھی تھا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وجہ سے بسم اللہ لکھنا چھوڑا نہیں تھا، اور اس کی جگہ بعض لوگ 786 لکھ دیتے ہیں، تو یہ طرز عمل بھی ٹھیک نہیں۔ آپ بسم اللہ لکھ لیں، عبداللہ اس کا نام ہے، وہ عبداللہ نام لکھے، وہ اس نیت سے نہیں لکھ رہا۔ باقی اگر کوئی بے اکرامی کرتا ہے، کچھ کرتا ہے، وہ اس کا مسئلہ ہے۔